رات کی تاریکی میں آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ فضا میں چیخ و پکار تھی۔ شاہی محل پر دشمن نے حملہ کر دیا تھا۔ مہاراجا، جو سلطنت کا نیک دل حکمران تھا، قتل کر دیا گیا، اور اس کا ننھا بیٹا آیان محل کی خادمہ کی گود میں تھا۔ خادمہ جو اپنی جان پر کھیل کر اسے بچا رہی تھی، بچے کو لے کر ایک پوشیدہ دروازے سے نکل گئی اور جنگل کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ دوسرا سین، غلامی کی زندگی سال بیت گئے۔ آیان ایک عام کسان کے ہاں پلا بڑھا، مگر قسمت نے اسے زیادہ سکون نہیں دیا۔ ایک روز لٹیروں نے اس گاؤں پر حملہ کر دیا اور آیان کو پکڑ کر غلام بنا لیا۔ اسے ایک ظالم تاجر کے ہاتھ بیچ دیا گیا، جو اسے سخت محنت پر مجبور کرتا تھا۔ مگر آیان کی آنکھوں میں ایک عجب روشنی تھی۔ وہ دوسروں سے مختلف تھا۔ اس کی عقل اور بہادری غلاموں میں نمایاں تھی، اور اس کی باتوں میں ایسا اثر تھا کہ سب اس کی عزت کرتے تھے۔ تیسرا سین، خفیہ استاد ایک دن بازار میں ایک پراسرار بوڑھا آیان کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے آیان کی آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھا جو عام نہ تھا۔ وہ در حقیقت ایک سابقہ جنگجو اور شاہی استاد تھا، جو حالات کے سبب دربدر تھا۔ وہ آیان کو خفیہ طور پر تلوار بازی اور حکمت سکھانے لگا۔ آیان تیزی سے سیکھنے لگا، اور جلد ہی وہ ایک ماہر جنگجو بن گیا۔ چوتھا سین، بغاوت کا آغاز سلطنت پر قابض ظالم بادشاہ، جس نے آیان کے باپ کو مارا تھا، دن بہ دن زیادہ سفاک ہوتا جا رہا تھا۔ آیان کو معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ اس کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں۔ اس نے غلاموں اور عام لوگوں کے ساتھ ایک خفیہ تحریک شروع کی۔ اس کا مقصد بادشاہت چھین کر اپنے باپ کا تخت واپس لینا تھا۔ پانچواں سین، آخری جنگ رات کے اندھیرے میں آیان اور اس کے ساتھی محل پر حملہ کرتے ہیں۔ محل کے اندر زبردست جنگ چھڑ جاتی ہے۔ آیان کی ہے تلوار چمک رہی ہے، اور وہ ایک ایک کر کے دشمنوں کو گرا رہا ہے۔ آخر کار وہ اس ظالم بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے جس نے اس کے ماں باپ کو مارا تھا۔ ایک ہے، زبردست جنگ کے بعد آیان بادشاہ کو شکست دیتا ہے اور اپنی سلطنت واپس لے لیتا ہے۔ آخری سین، یتیم کا تاج صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ آیان تخت پر بیٹھا ہے۔ رایا اس کے نام کے نعرے لگا رہی ہے۔ وہ وہی یتیم بچہ تھا جسے قسمت نے کئی آزمائشوں سے گزارا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آج وہ ایک عظیم بادشاہ بن چکا تھا، انصاف پسند، بہادر اور اپنے لوگوں کا محافظ۔